الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو 22ویں پارے کے حوالے سے ہوگی۔ اس پارہ مبارک کے اندر سورہ الاحزاب کا بقیہ حصہ، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین کا ابتدائی کچھ حصہ شامل ہے۔ سورہ الاحزاب کی پر بات کرتے ہیں۔ پہلا رکوع جو اس پارہ کے اندر بیان ہوا، ازواج مطہرات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ فرمایا نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر کوئی بلائی کرو تو تمہیں دگنا ثواب دیا جائے گا۔ پچھلے پارے کے اندر جہاں پہ ختم ہوا وہاں پہ اس چیز کا ذکر تھا کہ نبی کی بیویوں، اگر تم کوئی بری بات لے کر آؤ گی تو اس کا تمہیں دوہرا جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ یہاں رب کائنات نے فرمایا لیکن اگر تم کوئی نیکی کا کام کرو گی تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں خصوصیت حاصل ہے کہ تمہیں جو ہے وہ دوہرا اجر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے مومن مردوں اور عورتوں کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا۔ فرمایا ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ گویا یہ وہ خوبیاں ہیں جو اللہ رب العزت کی محبوب خوبیاں ہیں جو ایک ایمان والے کے اندر پائی جانی چاہیے۔ یہ ساری باتیں ذکر فرمانے کے بعد رب کائنات نے فرمایا ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع، اس میں متفرق احکامات بیان ہوئے۔ فرمایا صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ پھر فرمایا وہ رب ہے جو فرشتوں کو بھیج کر لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ پھر فرمایا جب ایمان والے اپنے رب سے ملیں گے تو ایمان والوں کے لیے سلامتی کی دعا ہوگی، انہیں سلام پیش کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 خوبیوں کا ذکر ہوا کہ آپ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعین الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، سراج منیر، روشن چراغ ہیں۔ اس کے بعد چوتھا رکوع ہے۔ چوتھے رکوع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مجلس ہے اس کے آداب کو بیان کیا گیا کہ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گاڑ پہ بلائیں تب بھی جایا کرو، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں نہ بلائیں تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر نہ جایا کرو۔ وہ بات جو ہے وہ دعوت کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ دعوت کے لیے بلایا جائے تو جب جاؤ تو پھر کھانا کھا کے اٹھ آیا کرو، وہاں پر بیٹھ نہ جایا کرو۔ اس کا واقعہ یوں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دعوت کی۔ اب صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تو یہ خواہش ہوتی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اب جب صحابی پہلے گئے وہ وہاں بیٹھ گئے اور انہوں نے باتیں شروع کر دیں اور بیٹھے رہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آڑ محسوس ہوئی کہ انہیں کہیں کہ جی آپ چلے جائیں، آپ کی جگہ پہ نئے لوگ آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہ کہا تو رب کائنات نے قرآن اتارا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جب جاؤ کھانا کھاؤ تو اٹھ آیا کرو، وہاں بیٹھ کر باتیں نہ کیا کرو۔ پھر فرمایا جو چیز تمہیں چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا سے تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیوی ہیں وہ کیونکہ امہات المومنین ہیں، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر محرم رشتوں کی بات ہوئی جو ازواج مطہرات کے گھر آ سکتے ہیں، یعنی وہ رشتے جن کو اجازت دی گئی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جو ہیں وہ جا سکتے ہیں، ان کا بھی بیان ہوا۔ پھر قرآن پاک کی بہت مشہور آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت کریمہ بیان ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ جن پر اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والوں کو بھی حکم ہوا کہ ایمان والوں تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ سلام بھیجا کرو، یعنی درود پڑھنے کا بھی حکم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کا بھی حکم ہوا۔ پھر فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائیں اس پر دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ رب العزت کی لعنت ہے، اور جو مومنین اور مومنات کو تکلیف دے بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کیا، یعنی ان پر بہتان لگائیں تو ایسے شخص نے بہتان لگایا اور بڑا گناہ
کمایا۔ اس کے بعد پانچواں رکوع ہے، پانچویں رکوع کے اندر فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں، اپنی صاحبزادیوں اور عام عورتوں سے کہ جب گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں تاکہ پہچانی جائیں اور کوئی تکلیف نہ دیں۔ اچھا، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر رواج تھا کہ جو لونڈیاں تھیں وہ بغیر پردے کے باہر جایا کرتی تھیں، تو جو آزاد عورتیں تھیں ان کو یہ حکم ہوا کہ وہ پردہ کر کے جایا کریں تاکہ لوگ پہچان لیں کہ یہ لونڈی ہے، یہ آزاد ہے۔ اور ان کے ہاں کچھ اوباش قسم کے جو لوگ تھے وہ لونڈیوں کو تنگ بھی کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا تم پردہ کر کے جایا کرو تاکہ پہچانی جاؤ، تاکہ کوئی شخص تمہیں لونڈی سمجھ کر جو ہے وہ ایذا نہ پہنچائے۔ پھر منافقین کی افواہوں کے حوالے سے بات ہوئی کہ منافقین افواہوں سے باز آ جائیں ورنہ مغلوب ہو کر مارے جائیں گے۔ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہو اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ممکن ہے کہ قیامت قریب ہو۔ اس دن کہیں گے کہ کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے پیروی کی اپنے بڑوں کی، یا اللہ انہیں دگنا عذاب دے۔ اب قیامت کے دن جو ان لوگوں کا رویہ ہوگا اس پر بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اپنے بڑوں کا جو ہے وہ اطاعت نہ کی ہوتی، اور کہیں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تو انہیں ہم سے دگنا عذاب دے۔ اس کے بعد چھٹے اور آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو نبی کو تکلیف نہ دو جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑی شان والے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کو کئی طرح سے جو ہے وہ تکلیف پہنچاتی، ان کی دعوت کا انکار کرتی، ان پر جو ہے وہ زبان درازی کرتی، مختلف ذرائع سے انہوں نے تکلیف پہنچائی۔ اس لیے حکم ہوا کہ اے مومنین، اے ایمان والو، تم اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرنا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اختیار کیا، اور ہمیشہ سچی اور سیدھی بات کہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ایمانت، اب ایمانت سے مختلف لوگوں نے مختلف جو ہے وہ اقوال بیان کیے۔ کسی نے کہا ایمانت سے مراد قرآن ہے، کسی نے کہا شریعت کا مکلف ہونا ہے، کسی نے کہا نیکی اور بدی کا اختیار دینا ہے۔ ایمانت کو ہم نے زمینوں، آسمانوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تو سب نے ایمانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ایک انسان تھا جس نے اس کو اٹھایا، یقیناً انسان جو ہے وہ ظالم اور جاہل ہے۔ تاکہ اس کے بعد فرمایا تاکہ عذاب دے منافقین مرد اور منافق عورتوں کو، مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو، اور نگاہ کرم فرمائے ایمان والے مرد اور عورتوں پر، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر اس جو ہے وہ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا مکی ہے، 6 رکوعات اور 54 آیات پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت کا بیان ہوا کہ زمین و آسمان میں جو ذرہ ہے یا اس سے کوئی کم چیز یا اس سے زیادہ اللہ اسے جانتا ہے۔ کفار کا براہ راست قیامت کے انکار، وہ قیامت کا براہ راست انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے کہ ایسا ممکن ہے کہ قیامت آئے گی، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الٹا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ وہ معاذ اللہ دیوانہ ہے جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کفار کے لیے اس دن عذاب ہوگا اور ایمان والوں کے لیے نعمتیں ہوں گی۔ پھر دوسرا رکوع ہے، دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام پر جو فضل کیا اس کا بیان فرمایا کہ پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کریں، لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ کشادہ جو زریں ہیں وہ بنایا کریں۔ پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ مناظر کو ایک ماہ، منزلیں جو ہیں وہ ایک ماہ کی مسافت دن میں طے کر لیتے ہیں، ایک ماہ کی مسافت وہ شام کے اندر طے کر لیتے ہیں ان ہواؤں کی پر چلتے ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جاری کیا، جنات کو ان کے تابع کیا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ قرآن نے بیان کی کہ اس زمانے میں جنات جو ہیں ان کا عروج تھا، اور جنات کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو کام لگایا اور خود جو ہے ان کی نگرانی کے لیے کھڑے ہوئے ایک عصا کے ساتھ جو ہے انہوں نے سہارا لیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے موت کا وقت آ گیا، سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ میری موت کو جنات پر ظاہر نہ کرنا۔ اب سلیمان علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں اس عصے کے سہارے، اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا۔ 1 سال تک سلیمان علیہ السلام اسی عصا پر جو ہے وہ کھڑے رہے، اور 1 سال کے بعد اس عصا کو جو ہے وہ دیمک نے کھا لیا اور وہ لکڑی ٹوٹی تو سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔ جب جنات نے یہ دیکھا
تو انہیں بڑا افسوس ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پردہ ہے وہ راز جو ہے وہ فاش ہو گیا، کہ یقیناً ہم غیب کا علم نہیں رکھتے، اگر رکھتے ہوتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گیا اور ہم اتنی اذیت کے اندر نہ رہتے۔ پھر قوم سبا کا ذکر ہوا۔ سبا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مرد تھا، اور سبا علاقے کا نام ہے، اور سبا کا جو ملکہ تھی اس کا نام ملکہ بلقیس تھا۔ اس کے لیے وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے نشانیاں رکھی ہیں سبا کے اندر، سبا علاقے کے اندر، کہ اس کے دائیں اور بائیں جانب جو ہیں وہ باغات ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ یمن کے قریب نجران کا علاقہ، وہاں پر یہ آبادی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبا کے بارے میں فرمایا کہ اس کے 10 بیٹے تھے، 6 بیٹے یمن میں آباد ہوئے اور 4 بیٹے جو ہے وہ شام میں آباد ہوئے۔ اب وہاں پر نشانی کیا تھی؟ نشانی یہ تھی کہ سبا جو علاقہ ہے وہاں پر کوئی دریا وغیرہ نہیں بہتا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے وہاں انہوں نے ایک ڈیم بنایا ہوا تھا، اور بارش ہوتی تھی، بارش کی وجہ سے اس ڈیم کے اندر جو ہے وہ پانی محفوظ ہو جاتا تھا، اور اس ڈیم کے انہوں نے 3 دروازے رکھے ہوئے تھے۔ جب پانی بلند سطح پر ہوتا تو سب سے اوپر والا دروازہ کھولا جاتا، اس سے باغات کو سیراب کیا جاتا، جب لیول کم ہو جاتا تو درمیانی دروازہ کھولا جاتا، جب بالکل تھوڑا پانی رہ جاتا تو نیچے والا دروازہ کھولا جاتا اور اس سے ان باغات کو سیراب کیا جاتا۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہاں پر اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ کوئی ان کے پاس جو ہے وہ دریا نہیں ہے، لیکن بارشوں کے پانی کو انہوں نے محفوظ کیا، اور اس کی وجہ سے اتنا زیادہ وافر مقدار کے اندر ان کے پاس باغات جو ہیں وہ سرسبزہ اور جو پھل ہیں وہ میسر آ گئے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے نافرمانی کی۔ نافرمانی کا اثر یہ ہوا کہ وہاں پر سیلاب آیا، اور اس سیلاب کی وجہ سے ان کے باغات کا پھل جو ہے وہ کڑوا ہو گیا۔ پھر فرمایا سبا اور شام کے درمیان بہت سی بستیاں رب کائنات نے آباد فرما دی، کہ وہ لوگ جب خوشحال تھے تو سبا سے شام تک تجارت کے لیے اگر جاتے تو رستے میں مختلف جگہوں پر پڑاؤ کر لیتے، اور انہیں کسی قسم کے خوف جو ہے وہ محسوس نہ ہوتا۔ لیکن یہ تب تک تھا جب تک انہوں نے انکار نہیں کیا۔ جب انہوں نے اللہ رب العزت کے مد مقابل کھڑے ہونے کی کوشش کی تو رب کائنات نے اس علاقے کو عبرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دیا۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے، اس رکوع کے اندر بتوں کی مذمت بیان ہوئی، اللہ کی قدرت اور قیامت کا بیان ہوا۔ چوتھے رکوع کے اندر فرمایا کفار کا جو بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں نہ پہلی کتابوں پر۔ فرمایا قیامت کے دن کے منظر کو دیکھو کہ جب یہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے اور دل میں پچھتا رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن ایک دوسرے پر الزام لگا دیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اس نے ہمیں گمراہ کر دیا، لیکن حقیقت میں وہ دل میں پچھتا رہے ہوں گے کہ کاش دنیا میں ہم ایمان لے آتے۔ پھر فرمایا ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ان کی اطاعت کمزوروں نے کی، مال والوں کو اپنے مال اور اولاد پر گھمنڈ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کو بھی دیکھیں تو ابتدا میں وہی لوگ ایمان لے آئے جو غلام اور نادار اور کمزور لوگ تھے۔ اور پھر اس کے بعد پانچواں رکوع ہے، پانچویں رکوع میں فرمایا تمہارا مال اور اولاد تمہیں اللہ کے قریب میں نہیں لے جا سکتے، اللہ کے قرب میں نہیں لے جا سکتے مگر ایمان والوں کو۔ یعنی بندہ کفار یہ سوچیں کہ ہمارے پاس بڑا مال ہے، اولاد ہے، ہم یہ فدیہ کے طور پر دے کر اللہ کے قرب میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ تو رب کائنات نے فرمایا ایسا ممکن نہیں ہے، ایک صرف ایمان ہی ہے جو تمہیں اللہ کے قرب میں لے جا سکتا ہے۔ جہاں تک رزق کی بات ہے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے۔ قیامت کے دن فرشتوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو کفار ہیں یہ تمہاری پوجا کرتے تھے، تم نے ان سے کہا؟ تو فرشتے برات کے اظہار کہیں گے باری تعالیٰ نہیں، ہم ان کی اس الزام سے بری ہیں، ہم نے ان کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ اور یہ قرآن کو بہتان کہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جو نازل ہوتا ہے یہ لوگوں اور ان کے معبودوں کے درمیان تفریق کرتا ہے، لوگوں کو ان کے معبودوں سے دور کرتا ہے۔ اس کے بعد بیان ہوا ہے کہ یہ کفار مکہ، ان کے پاس جو طاقت ہے وہ پہلوں کی طاقت کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، لیکن جتنی طاقت پہلی قوموں کو ملی، مگر جب وہ ہلاک ہو گئے تو یہ کس کھیت کی مولیاں۔ رب کائنات نے فرمایا اگر یہ اطاعت نہیں کریں گے تو ان کا انجام بھی پہلوں جیسا ہوگا۔ اس کے بعد چھٹا اور آخری رکوع ہے، اس میں فرمایا نبی ان سے کہے میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ یعنی جو میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں اس سے میرا مقصد کوئی مال جمع کرنا نہیں ہے، اس سے مقصد تمہاری ہدایت ہے۔ جہاں تک میرے اجر کا تعلق ہے
وہ تو اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ پھر ایک قانون بیان ہوا کہ جب انسان گناہ کرے اسے اپنے نفس کی شامت جانے، اور جب نیکی کرے تو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کرے۔ حکم کیا ہوا؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے حکم ہوا کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے ذمے ہے، یعنی اگر میں بہک جاؤں تو یہ میری اپنی وجہ سے ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس میں اس وحی کا کمال ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ یعنی عام مومنین کے لیے بھی اس میں درس ہے کہ جب گناہ کریں تو اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کریں، یعنی لوگ یہ نہ کہیں جی اگر اللہ نہ چاہتا تو معاذ اللہ میں گناہ کر نہیں سکتا تھا، اللہ نے چاہا تو میں نے گناہ کیا۔ یہ تصور انتہائی غلط ہے۔ انسان جب گناہ کرے اسے اپنے نفس کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اور جب نیکی کرے تو اسے اللہ کی توفیق کی طرف جو ہے وہ منسوب کرنا چاہیے۔ اور آخر میں بیان ہو کہ قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، مگر اس دن انہیں ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ دنیا میں ان کا شک ایسا تھا کہ اوروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ دنیا کے اندر ان لوگوں کے نظریات ایسے تھے کہ وہ دوسروں لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کا کام دیتے تھے۔ یہاں پر یہ صورت ختم ہوئی اور اس کے بعد سورہ فاطر کا بیان ہے۔ سورہ فاطر مکی صورت ہے، 5 رکوع اور 45 آیات پر مشتمل صورت ہے۔ پہلے رکوع میں فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، فرشتوں کو پیغام رساں بنایا، جن کو 2، 3، 4 یا اس سے بھی زیادہ پار عطا فرمایا۔ حضرت جبریل امین کے لیے متعلق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں 600 پار عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل کو اپنی اصلی حالت میں 600 پڑوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ پھر میں اللہ جو رحمت سے نازل فرمائے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اللہ روک دے اسے کوئی اتار نہیں سکتا۔ اللہ جس پر فضل کرنا چاہے کوئی دنیا کی طاقت جو ہے اس کو روک نہیں سکتی۔ یعنی انسان اس میں سمجھے تو آج ہم مختلف طرح کی بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ فلاں بندے نے جناب تویز کروا دی ہیں، فلاں نے یہ کروا دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب میں فضل کرنے پہ آؤں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جب میں بندے سے فضل کو منقطع کروں تو کوئی اس کو اتار نہیں سکتا۔ پھر یہ شرک کی مذمت ہوئی، شیطان سے محتاط رہنے کا حکم دیا، اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کا بیان ہوا۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں فرمایا کہ جو ایمان نہیں لاتے آپ ان کے لیے اپنی جان کو ضائع نہ کریں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی اندر کڑتے رہتے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، تو فرمایا آپ ان کی فکر نہ کیا کریں۔ جس طرح بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ رب العزت قبروں سے مردوں کو اٹھائے گا۔ پھر پیدائش کے مراحل کا بیان ہوا، اور زندگیوں کا فرمایا حساب جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا میٹھے اور کھارے پانی کو چلاتا ہے اور دونوں میں تمہارا فائدہ ہے۔ میٹھا پانی چلتا ہے، کھارا پانی چلتا ہے، دونوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اس میں تمہاری کشتیاں تجارت کرتی ہیں، اس سے تم زیورات نکالتے ہو کھانے کے لیے، گوشت کا سامان جو ہے وہ تمہیں دریاؤں اور سمندروں سے مل جاتا ہے۔ اور قدرت کا بیان ہو، اور جو شرک ہے اس کی مذمت بیان فرمائی۔ بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو نا، یہ تو کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کھجور کے اوپر بالکل ہلکا سا ایک چھلکا ہوتا ہے، رب کائنات نے فرمایا یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو تو یہ تو اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے۔ تیسرے رکوع کے اندر بیان ہوا اس دن کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، چاہے بھی تو نہیں اٹھا سکتی۔ پھر مثالیں بیان ہوئیں، فرمایا اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، نور اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر میں قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا قبر والوں سے مراد یہاں کفار ہیں، کہ کفار کو نہیں سنایا جا سکتا کیونکہ وہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے مگر قوموں نے ان کا انکار کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں پکڑ لیا۔ اس کے بعد چوتھا رکوع ہے۔ چوتھے رکوع کے اندر مختلف چیزوں کے حوالے سے اللہ کی قدرت کا بیان ہوا۔ فرمایا بے شک جو تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زاری کرتے ہیں، اور رازداری اور اعلانیہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کرتے ہیں کہ جس کا پورا پورا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ پھر 3 طرح کے لوگوں کا بیان ہوا۔ وہ لوگ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، وہ جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں، اور وہ جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ جو سبقت لے جانے والے ہیں ان کے لیے باغات سدا بہار، سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے، موتیوں کے ہار ان کو پہنائے جائیں گے، جنت کے اندر ان کے لیے ریشم کا لباس ہوگا، وہاں پہ نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ کوئی تھکن ہوگی۔
پھر جو ہے وہ کفار کا ذکر ہوا کہ ان کے لیے جو ہے وہ قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ 5ویں آخری رکوع میں فرمایا کہ عالم الغیب ہے، اس نے تمہیں خلیفہ بنایا۔ وہ ذات، اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کے لیے عالم الغیب ہونا نہ مانتے ہیں، نہ کوئی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ آپ مطلع الغیب ہیں۔ اس نے تمہیں خلیفہ بنایا، جو کفر کرے اس نے اللہ کو ناراض کیا اور اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ اس کے بعد بتوں کی مذمت میں فرمایا انہوں نے کوئی چیز نہیں بنائی یا ان پر کوئی کتاب نازل نہیں، ان کفار پر اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی کہ یہ بت جو ہیں یہ بھی تمہارے خدا ہیں۔ فرمایا ایسا کوئی نہیں ہے، اللہ نے زمین و آسمان کو تھاما ہوا ہے، اگر وہ چھوڑ دے تو جو سرکنا شروع ہو جائے زمین یا آسمان، تو رب کائنات نے فرمایا کون ہے جو اس کو تھام سکے، اگر اللہ رب العزت اس کو سرکا دیں۔ پھر فرمایا پہلے کہتے ہیں اگر کوئی نبی آیا تو ہم زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ کفار مکہ کے حوالے سے بیان ہوا کہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی نبی ہمارے بیچ میں آ جائے نا تو ہم باقی لوگوں سے زیادہ ہدایت کو قبول کرنے والے ہوں گے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے انکار کیا اور ان کی نفرت میں اضافہ ہوا اور انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دیں، مگر ان کا شکار وہ خود ہی ہوئے۔ جو انہوں نے سازشیں کی اس کا مومنین یا اللہ رب العزت کی ذات کو کوئی نقصان نہ ہوا، بلکہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا۔ پھر میں زمین کی سیر کر کے دیکھوں کہ سرکشوں کا انجام کیا ہوا، وہ طاقت میں ان سے زیادہ تھے، یعنی کتنی بستیاں تباہ ہوئی جو مشرکین مکہ سے طاقت میں زیادہ تھے۔ اور جہاں تک ان کی بات ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی پکڑنا نہیں چاہا، جب وہ پکڑنا چاہے گا تو ابھی تو اللہ نے ان کو ڈیل دے رکھی ہے، جب وہ پکڑنا چاہے گا جب اس کی میعاد پوری ہو جائے گی تو پھر یقیناً یہ بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ کی سب پر نگاہ ہے۔ یہاں یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کا کچھ حصہ یہاں بیان ہوا، زیادہ حصہ جو ہے وہ اگلے پارے کے اندر بیان ہوا۔ مکی صورت ہے، 5 رکوعات اور 83 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ یاسین، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے مختلف معنی ہیں اور اس کے معنی یہ مخاطب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کے لیے فرمایا اے سید، پھر میں قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ مشرکین مکہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں کہ جی آپ اللہ کے رسول نہیں، اللہ نے فرمایا اس قرآن کی قسم آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ قرآن نازل کیا جو کہ زبردست حکمت والا ہے، آپ ڈر سنانے کے لیے آئے، مگر یہ کفار اندھے ہیں، ان کے آگے پیچھے دیوار ہے، ان کی گردنوں میں تو کہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ رب کائنات، اب ان کے آگے پیچھے کوئی دیوار تو نہیں تھی، بظاہر کوئی دیوار نہیں تھی، لیکن اندھی تقلید کی جو دیوار ہے یا اپنے آباء و اجداد کا جو طریقہ تھا اس کی جو دیوار ہے وہ ان کے آگے پیچھے تھی، جو ان تک ایمان کی روشنی کو جو ہے وہ پہنچنے نہیں دیتی تھی۔ ڈرتا وہی ہے جو بین دیکھے ایمان لے آئے۔ قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایمان بالغیب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، اور آخر میں قدرت کا بیان ہوا۔ پھر دوسرا رکوع ہے، دوسرے رکوع کے اندر حکم ہوا ان پر بستی والوں کا قصہ بیان کریں۔ بستی والوں کی طرف 2 رسول بھیجے، پھر تیسرا بھیجا، مگر قوم نے انکار کر دیا۔ چوتھا آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ ان پر ایمان لیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس کے بارے میں مفسرین اکرام کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے میں مفسرین اکرام نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 لوگوں کو بھیجا، ان دونوں کی معاملت کے لیے تیسرے شخص کو بھیجا، پھر ان تینوں پر ایک چوتھا شخص آیا جس نے ان کی تصدیق کی۔ لیکن مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ یہ اس کا مفہوم جو ہے وہ تھوڑا حقائق سے بعید نظر آتا ہے، بلکہ ان رسولوں سے مراد اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ 2 رسول آئے، پھر اس پر تیسرا آیا اور چوتھے آدمی نے آ کر ان کی تصدیق کی۔ لیکن وہ بستی کون سی بستی تھی، وہ رسول کون سے رسول تھے، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی علم مکمل طور پر حاصل نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔